کچھ دن پہلے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، لیکن میرے خیال میں وہ پہلے بھی کہیں دیکھی تھی میں نے. وہ جو ایک شاید پرمندر کھیڑا ہیں، وہ جو ان کی ویڈیو ہے. آپ نے اس کی کتاب جو ہے وہ اس پہ اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. مجھے کتاب کا نام بھی بھول گیا. مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ شاید آپ نے مجھ سے ایک دفعہ اس کی بات بھی کروائی تھی اور کانفرنس کال تھی وہ. تو وہ مجھے اب پورا یاد نہیں ہے کہ جیسے آپ وہ کتاب ہے شیخو پورہ سے کرنال تک. کرنال یہ شاید امبالہ تھا، مجھے یاد نہیں پورا. مجھے شک پڑتا ہے کہ تب انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا، یا آپ نے نہیں بتایا تھا، یا مجھے علم نہیں تھا اس بات کا کہ وہ پیچھے شیخو پورہ سے اٹھ کے گئے تھے. جب میں بات کر رہا تھا تو آپ نے انٹرفیئر کیا. میرے خیال میں آپ نے صحیح کیا، اس لیے کہ وہ میری بات وہ اس طرح سے نہیں مان رہے تھے اور میں ان کی بات نہیں مان رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جو کھیڑا ہے نا، میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ اصل میں کھیڑے تھے اور آپ کا تعلق کھیڑے خاندان سے ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ کھیڑے جو ہے نا، یہ ہمارے کو گرداسپور میں کہیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ گاؤں ہیں، تو وہ یہ ان کے نام پہ ہے. تو اب میں نے جب وہ پوری آپ کی ویڈیو دیکھی تو پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تب علم نہیں تھا کہ یہ شیخو پورہ سے آئیں. اب وہ جو میری بات تھی نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھی بات. وہ اس لیے ٹھیک تھی کہ مجھے پہلے شیخو پورہ کا علم نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ شاید یہ کہ کرنال میں تھے یہ. اب انہوں نے یہ بتایا پہلے کہ وہ پہلے ترن تارن کہیں ادھر امرتسر میں تھے، اور یعنی شیخو پورہ سے پہلے وہ امرتسر میں کہیں، اور امرتسر سے اٹھ کے پھر وہ ہریانہ میں گئے. اب ان کا سیکوینس دیکھیں، ان کا ذرا جو سیکوینس میں بتا رہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہوا اس طرح سے. اگر دیکھا جائے شیخو پورہ سے اٹھ کے گئے ہیں، تو شیخو پورہ سے تھوڑا ویسٹ میں وہ ضلع ہے منڈی بہاؤدین، اور منڈی بہاؤدین کے اندر ہی وہ رانجھے کا گاؤں ہے جس کو مڈ رانجھا کہتے ہیں. مڈ کا مطلب ہے جڑ رانجھے کی. میں اس گاؤں میں گیا ہوں. اب اس گاؤں میں گیا تھا کوئی 2-3 سال پہلے. اس گاؤں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ امبالے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں کھوجے. تو میں ان سے ملا بھی تھا. تو انہوں نے مجھے تب بتایا تھا، ہم لوگ کو ریسرچ کر رہے تھے ہیر رانجھے کے بارے میں، کہ یہاں پہ ایک مسجد ہے جو کہ اس کی وہ ہے، اس کا تہہ خانہ بھی تھا. اب وہ تہہ خانہ بند ہو گیا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں یہ رانجھے کا گھر تھا یہاں پہ. اب یہ جو جب وہاں پہ ایک آپ کے انڈیا میں تو یہ بڑی بات اس طرح کی ہے نا کہ وہ مسلمان آئے، انہوں نے قتل و غارت کی، یہ کیا. اصل میں یہ سارے ہی کرتے تھے. تب یہ زمانہ ایسے ہی تھا. کون سا وہاں پہ کوئی کل میڈیا ہوتا تھا کہ بتاتا تھا کسی کو؟ جس کا ہاتھ لگا انہوں نے وہ ایسا کیا. مسلمان کیونکہ یہاں پہ حکومت کرتے تھے تو پھر ان کا نام تھوڑا سا ہوگا بھی، اور اس کو اچھالا بھی گیا جان بوجھ کر. وہ جو مڈ راجہ گاؤں ہے نا، وہ رانجھے کی اولاد کا گاؤں تھا، یا رانجھے کی اولاد تو نہیں تھی، خیر اس کے جو گھر والے تھے اس کا. جب سکھوں نے قبضہ کیا اس سارے علاقے پہ، رنجیت سنگھ سے پہلے جو مسلیں بنی تھی، انہوں نے وہ جو مڈ راجہ گاؤں تھا وہاں پہ ان کو قتل و غارت کی، وہ رانجھے کے خاندان کی، اور باقی کچھ لوگ بھاگ گئے. اب یہ رانجھا جو ہے نا اصل میں نام نہیں ہے. اس رانجھے کا نام تھا دیدو اس کا نام تھا. تو وہ جو ہیر تھی، وہ ہیر کا نام بھی تھا عزت بی بی، دونوں کا نام. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ریسرچ کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے تو وہ پھر نہیں وہ کرتے لوگ. وہ رانجھا جو ہے یہ جٹوں کی گوت ہے، ایک قبیلہ ہے رانجھوں کا. یہ بڑا لمبا کام ہے، یہ میرے پاس کافی اس کا پڑا ہوا مٹیریل کوئی. لیکن جو میں گزارش کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ اب یہ پہلے ان کو شیخو پورہ تک یاد ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے بتایا تھا. اب ان کو یہ یاد ہے کہ ہم امبالے سے میں آئے تھے، یا ادھر ہریانہ میں آئے تھے اس کے امرتسر سے، اور پھر ترن تارا وغیرہ سے، اور پھر اس کے پیچھے شیخو پورہ سے، کیونکہ ان کے والد نے بتایا تھا. اب والد کو کسی نے ہو سکتا ہے نہ بتایا ہو کہ یہ پیچھے کہاں سے آئے تھے یہ. اب یہ سارے نا قبیلے کی موومنٹ دیکھنی پڑتی ہے. یہ گوتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑا کام کرتی ہیں موومنٹ ان کی بڑی. میں پہلے بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں میں ریپیٹ کروں، مجھے خود یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا آپ کو بتایا ہوگا پہلے. اب جو شیخو پورہ سے پیچھے جو ہے تھوڑا سا ایک ڈسٹرکٹ بیچ میں ننکانہ نیا بنا ہے، اور اس کے پیچھے وہ منڈی بہاؤدین ہے. لیکن اس کے جو اگر ادھر سے منہ کریں تو اس کے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ ہے ایک ڈسٹرکٹ بیچ میں آتا ہے فیصل آباد کا، اور آگے جھنگ ہے. اور جھنگ جو ہے وہ ہیر کے جو ہے اس کا وہ خاندان تھا. اب یہ دونوں لیفٹ اور رائٹ پہ ہیں.
اب اگر انہوں نے موو کیا کہیں پہ، اس کا مطلب ہے شیخو پورے میں بھی کوئی مستقل تو نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہیں پہلے سے آئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا تعلق بھی کہیں جنگ سے ہو سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ موو کرتے تھے اس کی کئی وجوہات ہوتی تھی۔ نمبر ایک تو جیسے حملہ ہو گیا کہیں پہ تو لوگ پھر بھاگ گئے وہاں سے۔ نمبر دو، تب سارا ہوتا تھا پانی پہ منحصر ہوتا تھا، سارے تمام جو شہر گاؤں تھے وہ دریاؤں نہروں کے کنارے، نہریں تو ہوتے نہیں تھی، دریاؤں کے کناروں پہ بستے تاکہ مویشیوں کے لیے پانی ملتا رہے۔ تو جب کہیں وہ پانی ختم ہو جاتا تو وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے، یا وہاں پہ کوئی قحط پڑ جاتا، خوراک نہیں تھی، پھر لوگ وہاں سے چلے جاتے، یا کہیں آپس میں قبیلوں میں لڑائی ہوگی تو ایک جو تھا وہ جو کمزور ہوتا ہے فیملی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور طاقتور وہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ اب یہ سارا لنک بنتا ہے کہ یہ کیسے وہاں پہ جو ہے نا شیخو پورہ سے پہلے کہیں کیسے ہوں گے وہاں پہ، جو نام یہ چینج ہوا ان کا کھیڑے سے کھیڑے، اور ان کو کہیں کھارے بھی کہتے ہیں اور اس طرح کر کے۔ اب اس کو ذرا میں دوسری سائڈ پہ لے جاتا ہوں۔ یہ جو جنگ ہے نا، یعنی اس علاقے سے جو لوگ موو کیا جنہوں نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی تھی کہ یہ جو آپ کا جنیجا جو آپ کے پروار کا آپ نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی، یہی لوگ تھے جو یہاں سے موو کر کے سندھ میں گئے، اور ہمارے ایک پرائم منسٹر ہوئے ضیاء الحق کے دور میں، ان کا نام تھا محمد خان جنیجو۔ تو جنیجو اصل میں جنیجا تھا جو سندھ میں جا کے آخر میں اگر اے آئے نام کے آخر میں الف یا اے آئے تو اس کو وہ واو بناتے ہیں، ڈبلیو بنا دیتے ہیں اس کو، تو وہ جنیجو ہو گیا۔ میں اس کی بے شمار میرے پاس ہیں، وہ میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ جو یہاں پہ جو کھیڑے جو سندھ کی طرف چلے گئے، یہ تو ادھر کو آ گئے نا، تو یہ کھیڑے سے کھیڑے بنے۔ اب یہ جو سندھ کو گئے وہاں پہ وہ بن کے کھوڑو، کھیڑے سے کھوڑو۔ اب وہاں پہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے ہمارا انصار کھوڑو، اور بھی کافی پرانے ہیں لوگ، وہ بہت بڑا قبیلہ وہاں پہ۔ اور یہ جو ہیر کا خاندان تھا، سیال خاندان، یہ بھی سندھ میں گیا، اور وہاں پہ بھی وہ سیال بہت زیادہ آباد ہے وہاں پہ۔ تو یہ یعنی یہ بہت لمبا کام ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے وہ ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اور جو ہمیں بھول جاتا ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ پہلے لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، نہ لوگ لکھ کر رکھتے تھے۔ اس میں آپ کو مراسیوں کی مثال دیتا ہوں۔ جب گورے آئے تھے تو انہوں نے 1881 میں ہر گاؤں کی فائل بنائی، اور اس گاؤں کے اندر، کیونکہ پہلے پرانے زمانے جو مراسی ہوتے تھے ان کا کام تھا شجروں کو یاد رکھنا، ابھی آپ شجرے کی بات کر رہے تھے بیچ میں سے، تو وہ شجرے وہ لکھتے تھے، لکھ کر دیتے تھے یا لوگ سنبھال کر رکھتے تھے۔ تو وہ میں نے بہت ساری فائلیں دیکھی ہیں، میں نے بہت سارے، یا جس میں نے سیالکوٹ وزٹ کیا، گویرا اعلیٰ کا وزٹ، وہاں پہ جو محافظ خانہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے، شیخو پورہ، ملتان، لاہور، کافی سارے، بلکہ میں انڈیا تھا تو میں انڈیا میں نے ہوشیارپور کا ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں تحصیل دسوہر میں گیا تھا 2018 میں، اور وہاں میں نے سارا وہ ریکارڈ اردو میں وہ سارا وہ پڑا ہوا تھا۔ ہمارے برادری کے وہاں پہ کوئی 50 کے قریب گاؤں تھے دسوہے میں، تو ابھی سارے وہ ادھر آ گئے ہیں، لہر پور میں بستے ہیں وہ، تو میں نے وہاں بھی دیکھا۔ اب ان فائلوں کے اندر انہوں نے اس کے 200-300 سال کا شجرہ دیا ہوتا ہے، اور وہ شجرے کے آخر میں انہوں نے اس مراسی کا نام بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس مراسی سے ہم نے یہ شجرہ لیا۔ تو میں نے بہت سارے مراسیوں کے وہاں پہ نام بھی لکھے۔ اب میں تو کافی، میں نے آج 20-25 سال پہلے میں نے ریسرچ کی تھی، ایک میں نے 4 کتابیں لکھی تھیں، تو میں مراسیوں کو بھی بہت زیادہ ملا۔ اب اس سارے جو مراسیوں کی ساری باتوں سے مجھے سمجھ آئی، کئیوں نے وہ لکھا بھی ہوا تھا لیکن کئیوں نے زبانی رٹا ہوا تھا سارا۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی جب میں نے اپنے گاؤں کی فائل نکالی وہاں سے، تو مجھے سمجھ آئی کہ جو مراسیوں نے ہمیں شجرہ دیا ہوا تھا، اور وہ جب خوشی کے موقع پر، شادی پر، یا کہیں بچہ کو ہو جاتا کسی کا، وہ جو شجرہ جو تھا وہ پکارتے تھے، ان کو کہتے ہیں کلیان کرنا، تو پکارتے تھے، تو وہ نام ہمیں یاد تھے، 12-14-15 نام تو ہمیں یاد ہی تھے وہ جو پکارتے ہوتے تھے۔ جب میں نے وہاں پہ جا کے چیک کیا اپنا، وہ مجھے وہاں سے فائل ملی اپنی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا شجرہ پیچھے ہے وہ مراسیوں نے خود سے گڑبڑ کیا ہوا ہے، جو ان کے پاس ہے، کیونکہ ان کو یاد نہیں رہا۔ 1881 میں جس نے لکھا ہوگا اس کا پتہ نہیں 2-3 نسلیں پہلے لکھا ہوگا، تو ابھی جو ہے ابھی تو مراسی کا کام چھوڑ ہی گیا یہ۔ تو انہوں نے وہ جو پیچھے نام تھے ان کو نام کی پروننسیشن یا غلط تھی، یا انہوں نے آگے پیچھے کر دیے ہوئے تھے، یعنی بیٹے کو باپ بنا دیا تھا، باپ کو بیٹا بنا دیا ہوا تھا، اور اس طرح کر کے۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ 10-12 پشتوں کے پیچھے جو نام تھے وہ سارے ان کے پاس غلط تھے، وہ کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے لیے ہوئے تھے۔ میں نے پھر اور بھی کئی فائلیں دیکھی اور مراسیوں سے میں نے کنسلٹ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو یاداشت ہے یہ کوئی 10-12 پشتوں تک ہوتی ہے۔ مثلا جو دادا ہے وہ اپنا علم دیتا ہے اپنے بیٹے کو، اور وہ اس کا علم جب پوتے کو جاتا ہے تو وہ 2-3 پشتیں گزر جاتی ہیں آگے سے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جتنی ان کو یاد رہتی ہیں وہ یاد رکھتے ہیں، باقی پیچھے وہ خود ہی نام لگا لیتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے پرانے راجپوتوں کے شجرے دیکھے، میں نے جاٹوں کے شجرے دیکھے، ہمارے بہت لاہور میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا کہ ان شجروں کے اندر
وہ جو پیچھے والے نام ہیں وہ سارے آلموسٹ ایک ہی جیسے ہی ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ پھر نام ایک دوسرے چوری کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، بارو بھی کرتے ہیں کہ یار مجھے یہ پیچھے 15-20 پوچھتے ہیں، اس میں مجھے بتانا. وہ ایک شجرے کسی اور کے راجپوت کے شجرے کا کسی جاٹ میں ڈال دیتے ہیں اور جاٹ کا کسی راجپوت میں، ایک فیملی کا کسی اور فیملی میں. تو وہ 15-20 پوچھتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اس کو. اب وہ ان کا مراسیوں کا میں نے یہ بھی حال دیکھا، ہندوؤں کے مراسی ہوتے ہیں، جٹ اس کے سکھوں کے بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ اپنے ججمان کو یا اپنے پرب کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوگا تو اس کو حضرت محمد سے ملائیں گے، جا کے علی سے ملائیں گے، کسی اور سے جو بڑا جو ہوگا. حالانکہ ہمارا کیا تعلق ہے، یعنی جو ہمارے یہاں پہ لوگ بستے ہیں سوائے سیدوں کے یا مغلوں کے، سارے لوگ تو یہیں کے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کو نہیں ہے. لیکن وہ خوش کرنے کے لیے ان کو، مثلا میری جو فیملی ہے اس کا وہ شجرہ جب بولتے ہیں تو 15-20 پوچھتے جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی ہوتی ہیں، پیچھے وہ ہندوؤں کے لے آتے ہیں، اور ہندوؤں کے آخر میں جا کے وہ امام حسین سے جام لاتے ہیں اور علی سے اور ادھر کر کے. مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ وہاں سے آیا ہوگا وہ یہاں پہ آ کے پہلے ہندو ہوا ہوگا، یعنی یہاں پہ آ کے 8-10 پشتوں کے بعد وہ ہندو ہو گیا ہوگا، پھر وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہے، وہ سارا یہ فراڈ کرتے ہیں یہ جو مراسی ہمارے ہوتے ہیں. اسی طرح سب لوگوں میں ایسے ہی ہے. تو بعد مقصد یہ تھا کرنے کا کہ ہم لوگوں کو جو یاد رہا وہ ہم نے رکھ لیا، جو یاد نہیں رہا ہم بھول کے. تو وہ جو آپ نے وہ جو ایک جس بندے کا آپ نے انٹرویو کیا ہوا ہے کھیڑے کا، اس کو بھی جو اس نے باپ نے بتایا یا دادی نے بتایا ہوگا وہ اس کو شیخوپورہ تک یاد ہے، اس کے پیچھے یاد نہیں ہے. حالانکہ یہ میں نے سارا آپ کو سیکوینس بنا کے دے دیا ہے کہ وہ جو کھیڑے تھے وہ جب ادھر آئے ہمارے ویسٹ پنجاب میں آئے اور اس کے پیچھے ایسٹ پنجاب میں چلے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو وہ کھارے بھی ہو گئے، وہ کھیڑے بھی ہو گئے، حالانکہ وہ ہیں کھیڑے ہی سارے. اور جو وہ ادھر چلے گئے سندھ کی طرف، وہ وہاں پہ جا کے کھوڑو ہو گئے. اب یہ جاٹوں کی بہت ساری وہاں پہ گوتے ہیں سندھ کے اندر، جو کہ وہ پنجاب کے نام سے لیکن آخر میں الف آتا تھا تو ان کو انہوں نے واو بنا دیا. جیسے یہاں پہ سمیجا ہے وہاں پہ سمیجو ہے، یہاں پہ سمیچا ہے وہاں پہ سمیچو ہے، یہاں پہ جنیجا ہے وہاں پہ جنیجو ہے، یہاں پہ بھٹا ہے وہاں پہ بھٹو ہیں، جیسے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے. یہاں پہ سما جاٹ ہے وہاں پہ سمو جاٹ ہے. اب یہ میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوں ابھی کار میں، تو میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس کافی سارے لکھے ہوئے ہیں. جو یہاں پہ سیتا ہے وہاں پہ سیتوں ہیں، اس طرح کر کے وہ سارے واؤل کا کہ سندھ میں جو وہ بن گئے ہوئے ہیں جا کے.